طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبرز کس حد تک مستحکم ہو گئے ہیں؟ جی دیکھیے، ہم نے اپنے ناظرین کو سب سے پہلے جو ہے وہ ترین گروپ کی طرف سے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ ترین گروپ نے اس بات کی حامی بھر لی ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دیں گے، یعنی متحدہ اپوزیشن کے جو ہے امیدوار اس کو دیں گے۔ صبح سے یہ خبر جو ہے صرف مسلم لیگ نون کی طرف سے فراہم کی جا رہی تھی، جس کی طرف سے اسحاق ڈار اور عطاء اللہ تارڑ یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن یعنی جو ترین گروپ کے لوگ ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ لیکن ترین گروپ کے ایک رکن جو پنجاب اسمبلی بھی ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ دیر بعد جو ہے حمزہ شہباز نعمان نگریال کی رہائش گاہ پر آ رہے ہیں اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ باضابطہ اس چیز کا اعلان کیا جائے گا کہ ہم اپنا ووٹ جو ہے اپوزیشن کو دیں گے، یعنی حمزہ شہباز کو دیں گے۔ اور ان سے جب ہم نے بات کی کہ اس کی باضابطہ اعلان جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، یعنی کہ کہاں پر وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نعمان نگریال کے گھر آ رہے ہیں، اور گھر آنے کا مطلب ہی یہ ہے اور پریس کانفرنس کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور انہوں نے بھی ہمارے تمام مطالبات مان لیے، اور اس بات پر یہ طے کر دیا گیا اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب جو ووٹ پنجاب اسمبلی میں ہم نے وزیر اعلیٰ کے لیے دینا ہے وہ حمزہ شہباز کو دینا ہے۔ اور جس طرح رانا ثناءاللہ نے کہا کہ علیم خان گروپ جو ہے وہ بھی ہمیں ہی ووٹ دے گا، علیم خان کی طرف سے ابھی تک باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، لیکن اس بات کی تصدیق ان کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پرویز لاہی کو نہیں دینا ہے۔ اور اس طرح چینا گروپ کے حوالے سے جو ہے جو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ان سے بھی آج ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ وہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے اگر یہی صورتحال بنتی نظر آئی۔ سلیم، چینا گروپ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، جس طریقے سے آسما نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ کل باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے تو اعلان کیا جا چکا ہے، کیا وہ اب ایک دفعہ پانسا پلٹ سکتے ہیں یا نہیں یہ تو دیکھیں گے۔ آسما، آپ سے جاننا چاہیں گے جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس حکومت کی جانب سے یوز کی جا رہی ہیں اور پنجاب اسمبلی میں پنجاب حکومت کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن والے بھی اٹھا رہے ہیں، اپنی ملاقاتوں کو مزید طویل کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی جانب لا رہے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں یہ؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گیم ہے، یہ ایک سیاسی کھیل ہے، اس کو سیاسی لوگ بہتر طریقے سے کھیلنا جانتے ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، بھلے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائم کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے فیور میں جو ہے وہ چیزیں کروائی جائیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جب تک ووٹنگ نہیں ہو جاتی ہم کچھ بھی جو ہے وہ حتمی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم تو سامنے آ چکی ہے، 196 اور کچھ جگہوں پہ تو 200 کا بھی نمبر دیا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے، لیکن اس کے باوجود جب ووٹنگ ہوگی تو ہمیں اصل صورتحال جو ہے سامنے نظر آئے گی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ اور پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر ہے، پرویز الہی صاحب بھی لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کی اچھی فالوئنگ بھی ہے وہاں پہ، تو دیکھا جا سکتا ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جو کہ آج جنرل باجوہ کا جو خطاب ہوا ہے، میں ضرور اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتی ہوں، جو انہوں نے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ڈائیلاگ سے جو انہوں نے خطاب کیا، بہت واضح انداز میں جنرل باجوہ نے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک ریاستی اہم ادارے کے طور پہ اس وقت میں جب کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں مختلف ممالک کے اوپر، اس وقت میں یہ خطاب بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ وہ اس پالیسی کو فالو کر رہے ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے بنائی ہے، جو کہ حکومت پاکستان نے ترتیب دی ہے، اور اس میں انہوں نے صاف کہا کہ ہم کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں ہے، ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہے، ہم کسی رشین، کسی امریکن بلاک کا حصہ نہیں ہے، ہم چائنیز بلاک کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، یورپی یونین کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہم سی پیک کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے ایک دوستانہ ماحول کے اندر ایک سفارتی جو تعلقات ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیوں وہ انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ کل پرسوں سے جو پرائم منسٹر کے خطاب کے بعد صورتحال بنی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی، اور اس کو جس طرح سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ حکومت پاکستان نہیں، ریاست پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی حکومت ہے جس نے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ لکھ کے دے دیا۔ آپ دیکھیے کہ وہ ہم نے قانون سازی کی ہے پاکستان کے اندر اس معاملے کے اوپر، کیونکہ
IMF ने आपसे पूछा, और जाहिर है कि ये एक हुकूमत की पॉलिसी थी जिसमें कि उन्होंने IMF से निगोशिएशन की। तो अब वही हुकूमत जो है कह रही है कि हम अमेरिका के गुलाम ना बने, हम अमेरिका के साथ ना चले, हम यूरोपीय यूनियन ने हमें खत क्यों लिख दिया। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इसमें सबके साथ मिलकर चलना है। इस वक्त आपके इतने मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उनके साथ आपकी यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड है, और पाकिस्तान को GSP प्लस का इतना फायदा है और पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिवाइव हुई है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी जो दुनिया के साथ रिलेशनशिप है उसको बनाना है। और ये तो जाहिर है कि बहुत अब ओपन सीक्रेट के तौर पे कि पिछले 3.5 साल के अंदर कहां जो है वो हुकूमत ने अमेरिका क्या पूरी दुनिया के साथ कहां पे IMF के साथ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए, वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर साहब जब अमेरिका से तशरीफ लाए थे तो उन्होंने यही कहा था कि वो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, और पूरी कैबिनेट जो थी वो उधर गई थी। तो अब जाहिर है कि ये एक अहम बात होगी कि आपने जो आज पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बताया, ये बहुत जरूरत थी इस बात की। और यही वो बात है इसमें एक और चीज भी ऐड कर दें, एक और चीज भी ऐड कर दें। जिस तरीके से हमने खिताब के दौरान आर्मी चीफ की ये बात भी सुनी कि उन्होंने भारत के हवाले से भी बात की कि भारत दुनिया और पाकिस्तान को बताए कि इसके हथियार महफूज हैं कि नहीं, जो दरमियान में वाकया हुआ था उसके हवाले से। और इसके अलावा उन्होंने ये अपनी पॉलिसी भी वाजे कर दी है कि अफगानिस्तान की जानिब अगर हमारा झुकाव है और हम उसको हेल्प आउट करना चाहते हैं तो उसकी भी वजह कहीं ना कहीं सबके सामने आ जानी चाहिए कि हम ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान एक दफा फिर से दाइश या मजीद दहशतगर्दों की जो है वो गढ़ बन जाए। यानी कि अपनी पॉलिसी भारत की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में वाजे कर दिया। इस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो इंडिया की तरफ से मिसाइल आया था, जो कि इंडिया कहता है गलती से आया था, और उन्होंने एडमिट भी किया, और उन्होंने ये इंतहाई खतरनाक बात है। और ये मिसाइल कोई मजाक नहीं होता। आपका एक न्यूक्लियर अगर आप स्टेट हैं तो आपकी जरा सी गलती जो है वो दुनिया को तबाह कर सकती है, ये तो सबको पता है। और ये बहुत बड़ा वाकया था, इस पे DGISP ने एक प्रेसर भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर जो था, यानी प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर भी इसको हाईलाइट होना चाहिए था। क्या मेरी तो सामने कोई ऐसी नजर नहीं आती स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की कि जो उन्होंने इस वाकये के बाद डिमांड किया हो इंडिया को कि आप जो है वो आपने ये क्यों किया, आप इसकी जवाबदेही करें। और फिर आज जनरल बाजवा जो है उन्होंने ये मुतालबा किया कि इसको इंक्वायरी को करना चाहिए। ये बहुत अहम खबर है, ये बहुत ही अहम खबर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये मुतालबा किया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दुनिया इसको नोटिस ले। क्या आपको पिछले कुछ दिनों के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई स्टेटमेंट ऐसा नजर आया है? शायद आपको नजर अगर आया तो मुझे बता दें। मेरे जहन में तो ये नहीं आ रहा कि उन्होंने इस मिसाइल वाले जो वाकये के बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट हिंदुस्तान को दी हो कि आपको ये नहीं करना या आपको अलर्ट करने के लिए। तो तरजीहात आज कागजात नामजदगी बताया जा रहा है कि जमा कराए जाएंगे, उसके बाद एक अमल है जिसमें स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया जाएगा कि इस पर वोटिंग कब होनी है। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आसमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी जो सूरत हाल बनेगी, यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, हमजा शहबाज की मुलाकात होने वाली है अभी बहुत जल्द, नौमान लंगड़ियाल साहब के घर जाएंगे, वहां पर से उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें ऐलान हो सकता है कि वो नून लीग और अपोजिशन पार्टीज जो है इनका साथ देंगे। इस पूरी के बाद अगर कहीं ना कहीं बिल फर्ज, अगर हम ये फर्ज करें कि परवेज इलाही साहब हार जाते हैं तो इसके असरात फिर विफाक के ऊपर क्या होंगे? क्या असरात बनते नजर आएंगे पंजाब की असेंबली में भी और इसके बाद फिर विफाक पर भी? सादिया, वफाक और पंजाब दोनों जाहिर है कि बहुत एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि वहां पे भी PTI की सरकार थी और यहाँ पे भी PTI की सरकार है और वहां पे अभी भी है खैर PTI की सरकार। सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं और यही कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज अगर पंजाब की सूरत हाल देखी जाए तो जाहिर है कि ये और ज्यादा सच साबित हो जाता है कि उस्मान बुज़दार जो है वो
कितने जरूरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और वजीर आला के तौर पे पंजाब के अंदर। सो असर तो बहुत होगा। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का पंजाब, 56% पाकिस्तान की आबादी पे मुश्तमिल ये सूबा है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पे कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और ये फैसला करता है कि कौन जो है वो पावर में आएगा अगर पंजाब का मैदान कोई भी मार ले। तो ये एक सिचुएशन जो है उसका असर तो बहुत होगा अगर वहां पे हुकूमत नहीं बन सकती और अपोजिशन के पास चली जाती है। और यहाँ पे उसका इससे पहले ही, बल्कि अब तो हम ये कह सकते हैं कि शायद इसका असर अब पंजाब के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि नाराज अराकीन की तादाद जो यहाँ पे मुनहरिफ अराकीन की या बागी अराकीन की बड़ी, तो हमें पंजाब के अंदर भी वो बढ़ती हुई दिखाई दी। और बल्कि इसका आगाज जो है वो बहुत पहले जो है वो पंजाब से ही हुआ, जब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसका बड़ा नंबर वहां पे खड़ा हो गया। तो अब जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर 11 बजे वोटिंग होती है तो अब ये एक शाम जो है, या आप अब दोपहर से लेके अगली सुबह तक, और जो जब तक ये वोटिंग हो नहीं जाती और उसके बाद नए लीडर ऑफ हाउस की जो है वो इलेक्शन नहीं होता, खास करके कल दोपहर तक जो है वो पाकिस्तान के आवाम को देखना है कि कहाँ कहाँ सिचुएशन बनती है, किस किस तरफ जाती है। रेड जोन जो है वो इस वक्त पूरी तरह से सिक्योरिटी इदारों के पास है और पार्लियामेंट हाउस भी, पार्लियामेंट लॉजेस भी। तो लम्हा बलम्हा सूरत बदल रही है, जैसे शेख रशीद साहब ने थोड़ी देर पहले कहा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। सही। शौकत पराचा, आपसे जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल है उसमें हमें पता है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो खुद नॉमिनेटेड हैं वजीर आला के लिए, तो फिर यही बताया जा रहा है, जो माहिरीन कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो इस तमाम प्रोसेस को हैंडल करेंगे, उन्हीं की जानिब से ये तमाम चीजें लेके चली जाएंगी कि क्या शेड्यूल बनता है, आज होना है या कल होनी है वोटिंग। वैसे आज के लिए तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया है, क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है, इजलास में भी ताखीर हो रही है और जो सहाफी हजरात हैं उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। नंबर गेम जो है वो भी आपके सामने है, किस तरीके से आप तज्जिया पेश करेंगे? नंबर गेम से अहम है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के मुताबिक है या नहीं। उन्होंने एड्रेस करना था गवर्नर को, उन्होंने किया वज़ीर आज़म को। दूसरा ये है, आइन का आर्टिकल 130 क्लॉज 8 पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अपनी हैंड राइटिंग से अपना इस्तीफा लिखेगा। अच्छा, बिल्कुल आइन के वर्ड हैं। आइन से एक कॉमा, एक सेमी कॉलन, एक फुल स्टॉप से डिविएशन नहीं की जा सकती। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो वहाँ पंजाब असेंबली में लाहौर में इजलास में ताखीर हो रही है, तो पहले तो ये डिटरमिन करना है कि उस्मान बुज़दार दोबारा इस्तीफा दें, वो उसी तरह गवर्नर के पास जाए आइनी तकादों के मुताबिक। वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं, लेकिन जाने के लिए भी आपको आइनी तकादे पूरे करने हैं। तो पहली बात जो ये है। दूसरा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की डिप्टी स्पीकर वाली, और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात नाजरीन के सामने रख रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। मैंने जनाब रियाज मदारी साहब का वो शॉर्ट्स सुने हैं, क्योंकि रियाज मदारी साहब भी नाराज ग्रुप में है पीटीआई के, और सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं वो तो मदारी साहब के भतीजे हैं, वो तो एक ही घर के हैं। तो मुझे पहले तो ये क्वेश्चन करने दें कि सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी साहब जो एक बार एमएनए भी इधर रहे हैं, अब पंजाब में एमपी हैं और डिप्टी स्पीकर बने थे, वो पीटीआई में है या नाराज ग्रुप्स में है? पहले तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल होगा, जब जो सीट पे बैठेंगे, जब वो बात करेंगे, वो क्या बात करते हैं। मैं नहीं समझता जाती तौर पर कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो अभी इतनी जल्दी स्पीकरशिप छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ही रूल्स सस्पेंड करवाने हैं, रूल्स मैनूवर करवाने हैं या रूल्स के मुताबिक चलाना है। जो फिर वहाँ उनको इंटरेस्ट सर्व होता नजर आएगा वो उसके मुताबिक चलेंगे। ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन है। अगेन से कि मैं देखूंगा सरदार दोस्त मोहम्मद मदारी साहब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली क्या अपने अंकल सरदार रियाज मदारी के नक्शे कदम पर वो मुनहरिफ अराकीन में है, या वो अभी तक ही लॉयल टू जो पीटीआई है, यानी पीटीआई लेड बाई जनाब इमरान खान साहब, उसके लिए है। अब दूसरी बात है पंजाब में जो रात को डेवलपमेंट हुई वहाँ लंदन में जहांगीर खान तरीन और इसाक डार साहब की मीटिंग हुई, उसमें अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है कम से कम 13 अराकीन जो पीटीआई के हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। अब ये ग्रुप जैसे इन्होंने ऐलान भी किया कि हम वोट नहीं देंगे, अगर ये वोट नहीं देते तो 183 में से जो पीटीआई के हैं आप 13 निकाल दें
تو باقی 170 بچ گئے. اب اس میں 10 اگر کاف لیگ کے موجود بھی ہیں تو وہ تو 186 نمبر نہیں بن رہا, باقی نمبرز کہاں سے آئیں گے؟ انڈیپینڈنٹس 5 ہیں, وہ ابھی 5 ہر کوئی ہوا کا رخ دیکھ کے. اب ہوا کا رخ جو ہم سمجھتے تھے شاید آج لاہور سے اسلام آباد کی طرف آئے, جیسے آسمہ شیرازی صاحبہ نے کہا کہ اب تو اسلام آباد کا رخ لاہور کو افیکٹ کرے گا. لہذا کل جو اسلام آباد میں ہوائیں چلیں گی ابھی سے لے کر کل 11:30 تک جیسے ہوا چلتی رہے گی, اگر تو وہ پہاڑوں کی ہوا, پہاڑوں سے آنے والی ہوا سیدھی لاہور تک رش کر کے جاتی ہے, جیسے آپ کے ہاں کراچی میں کوئٹہ کی ہوائیں کراچی میں سردی جاتی ہیں, تو یہ ہوائیں جو ادھر اسلام آباد سے لاہور جائیں گی وہ ڈٹرمن کریں گی کہ لاہور میں وہ فضا سموگی ہوتی ہے, وہ فوگی ہوتی ہے. ابھی تک تو فوگی ہے, میں آپ کو بتا دوں ابھی کلیئر نہیں ہے. میں سموگی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ہر کوئی ماشاءاللہ اوپر امید ہے, خوش ہے, حشاش ہے کہ ہاں ہمارے نمبر پورے ہیں, لیکن یہ فوگی ضرور ہے میری نظر میں. فوگی اس لیے کہ میں ابھی ایٹ دا مومنٹ نہیں کہہ سکتا, بہت سارے فیکٹر پنجاب میں آ گئے. پنجاب میں جہانگیر خان ترین گروپ ہے, آزاد گروپ ہے, پیپلز پارٹی کے اپنے نمبرز ہیں, اس کے بعد علیم خان گروپ کہہ بھی دے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. علیم خان گروپ یا جہانگیر خان ترین گروپ تو اپنا چیف منسٹر نامینیٹ کر نہیں سکتے, وہ تو پی ٹی آئی کا آ گیا. یہ ہیں ڈیسیڈنٹس, یہ کیا کریں گے کل, یا اسلام آباد والے فیصلے کے بعد جب یہ منحرف اراکین کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں کی ہوائیں تبدیل کرنے میں, تو یہ تبدیلی پھر ضرور لاہور کا افیکٹ کرے گی. لہذا جو لاہور سے بار بار ادھر آتی تھیں ہوائیں, یہاں افیکٹ کرتی تھیں, 2014 سے آتی رہیں, جب وہاں سے اگست سے دھرنا آیا, اس سے پہلے میاں نواز شریف چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے لاہور سے ہوائیں بھیج رہے تھے, آ رہے تھے ساتھ لے کر. تو اب کم از کم اگر آج یہ لاہور میں جیسا ابھی تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, تو یہ اسلام آباد میں اگر کل پہلے ہو گیا, واٹ ایور جو بھی ہوا وہ ضرور پھر لاہور کو افیکٹ کرے گا. صحیح. ہمارے ساتھ سلیم شیخ بھی موجود ہے. سلیم, آپ سے جاننا چاہیں گے جو ذکر کیا جس طریقے سے شوکت پراچا نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کا, آپ کو کیا لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوئل رہیں گے یا کہیں نہ کہیں اپنے انکل کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی, جس طرح شوکت پراچا صاحب نے کہا ہے اب میں کافی حد تک سچائی ہے, کیونکہ میری کل ایک ایم پی اے مسلم لیگ نون کے خلیل طاہر سندھو, ان سے کافی دیر تک میری ملاقات رہی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ تو اجلاس بلا نہیں سکتے کیونکہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں, اور جو ڈپٹی اسپیکر جب اجلاس بلائیں گے دوست محمد مزاری, تو ان کا یہ الفاظ تھے خلیل طاہر سندھو کے کہ وہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں, تو ان کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ وہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوا ہی آئے گی. ان کا یہ ہمیں بتانا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے گی, وہ ہمارے اپنے بندے ہیں, لیکن ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا بالکل بھی کہ وہ ووٹ ان کو دیں گے. یہ بات ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. ہوا ٹھنڈی کی بات کی گئی تھی کہ وہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے گی, اور جس طرح ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس سے بظاہر تو یہ لگتا جا رہا ہے کہ کافی حد تک معاملہ جو ہے مسلم لیگ نون کے حق میں ہونے کی طرف جا رہا ہے, لیکن جس طرح پراچا صاحب نے کہا ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی طرف سے زیادہ ہوگا, اور اس کی جو ہوائیں ہیں اس کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے. ابھی وہاں جو ہوا اگر تیزی سے چلے گی تو پھر یہاں پر ٹھنڈی ہوا کسی کی حق میں بھی آئے گی تو وہ زیادہ افیکٹ کرے گی, اس وقت زیادہ تیزی سے ہوا آئے گی, لیکن اس کے اثرات یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے وہ اس کے اثرات ظاہر زیادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ انتخابات جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کل نہیں ہوں گے, اس کی جو تاریخ ہے وہ پیر کے روز رکھی جائے گی, کیونکہ پرویز راہی کے جو بیٹے ہیں مونس راہی وہ خود ایم این اے بھی ہیں اور انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے, تو کوشش یہی ہوگی پنجاب حکومت کی طرف سے, یعنی کہ ووٹنگ کی جو ڈیٹ ہے اس کو پیر پر لے کر جایا جائے تاکہ مونس راہی جو ہے وہ پنجاب میں آ کر جو ہے اپنے والد جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکے. صحیح. آسمہ, صورتحال ہمارے سامنے جو اب آئی ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے, جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں, آپ نے بھی بتایا اور سلیم بھی جس جانب اشارہ کر رہے ہیں. اس پوری صورتحال کے بعد تو پھر ہم دیکھیں تو پرویز الہی کے ساتھ تو یہ بڑا برا ہو گیا, یعنی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس دفعہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں, فائنلی انہوں نے بہت لوگوں سے بات چیت کر کے ایک فائنل فیصلہ لیا, لیکن اب تو ہمیں کہیں نہ کہیں پاسا پلٹتا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں
کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں موسم فوگی ہے، لیکن پھر بھی جو ابھی تک کی صورتحال اس پر آسما؟ جی دیکھیے، اگر جو نمبرز گیم ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہم سبھی بات کر چکے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، اور ان کے لیے صورتحال کو زیادہ خوشگوار نہیں ہے. تو برا تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو گیا. ہاں، لیکن ابھی تک تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ہی اہم ہے یہ جاننا، اور یہ راز جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہی ہے کہ یہاں سے جب وہ دعائے خیر ہو گئی تھی اور اگلی صبح ان کے پاس جب اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب آئے تو اس کے بعد پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس جب گئے تو وہاں پہ ان کی کیا بات ہوئی، اور دیر اینڈ دین ان 2 منٹس انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ جو ہے وہ سی ایم جو ہے وہ بنیں گے. ابھی تک ویسے جو کانسٹیٹیوشنل کوسچن کھڑا ہوا ہے وہ سی ایم پنجاب کے استعفے کے اوپر ہے کہ وہ استعفیٰ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیا، جو کہ گورنر صاحب کو ان کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا، اور جو بائی لا یا بائی کانسٹیٹیوشن ان کو گورنر صاحب کو ہی دینا چاہیے. اس کے اوپر بھی کل میں خیال ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جائیں تو یہ راز جو ہے چوہدری صاحب کو بتانا پڑے گا کہ کس نے ان کو ٹیلی فون کال کی اور کس طرح کی یقین دہانی تھی کہ وہ اتنی کلیئر پوزیشن کے باوجود کہ اپوزیشن ان کو آفر کر رہی تھی وہ دوسری طرف چلے گئے. یہ بہت ہی اہم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ راز صرف ان کے سینے میں یا اور کسی کے سینے میں ایک تو یہ سوال انہوں نے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا بھی ہے. جی کال ریسیو کی اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ گئے، تو اب وہ بتائیں گے کہ ان کو کیا کس کی کال ریسیو ہوئی تھی. جی سعدیہ. آسما، ایک اور سوال یہ نکلتا ہے کہ اول تو آپ نے جو کہی کہ جو ان کو کال ریسیو ہوئی تھی انہوں نے آنن فانن ڈیسیجن جو تھا وہ چینج کیا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ ٹینیور جو کہ 1-1.5 سال کا رہ گیا ہے، اس کو زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے تھا یا پھر اگلے ٹینیور کو زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے تھا؟ اگر وہاں رہتے تو وہ زیادہ فوکس میں رہتا. تو یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ فائدہ کس طرف زیادہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے، یہی تو وہ گارنٹیز ہیں جس کی بات ہو رہی ہے. پی ایم ایل کیو جو ہے وہ 15 سیٹیں مانگ رہی تھی، جو خورشید شاہ صاحب نے بھی ہمیں بتایا، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو مختلف حوالوں سے بات کری ہے وہ بھی یہی بات کری ہے کہ انہوں نے ہم سے پنجاب کے اندر کوئی 10 سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ مانگی تھیں. جبکہ ایک مرجر کی بھی بات ہو رہی تھی جو چودھری شجاعت صاحب کا ایک پرانا ایک خیال تھا کہ کیوں نہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں اور یہ مسلم لیگ جو ہے اس کے ساتھ چلی جائے. اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پی ایم ایل کیو کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل وہ بھی بن گیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ آگے جا کے جو ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ذرائع کے مطابق کہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی سیٹوں کو سیکیور کرے، مگر پی ٹی آئی کی ہیلپ کے ساتھ. تو اگر ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک یا ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو شاید ان کو اس بات کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا کہ پی ایم ایل این ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کو جو گارنٹی کر رہی تھی وہ کافی زیادہ اہم تھی، اور اس بات کو بھی بہت زیادہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف اس بات کے اوپر رضامند نہیں تھے، مگر ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے منایا کہ آپ یہ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو سیٹ اپ ہوگا آپ کے لیے اتنی دقت نہیں ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو 4 سے 5 مہینے کے ٹائم کے اندر الیکشن کی بات ہو رہی تھی وہ کوئی چودھری پرویز الہی صاحب کو زیادہ اس پہ وہ فیزیبل نہیں لگا کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ یا وزارت اعلیٰ ان کے پاس آتی ہے اور وہ بنتے ہیں تو وہ 4 یا 5 یا 6 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے، 1.5 سال تک کی مدت پوری کرے، تاکہ ان کو کچھ کام کرنے کا موقع مل جائے، کچھ اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ بنانے کا موقع مل جائے اس 1-1.5 سال کے اندر، اور اس کے اوپر وہ الیکشن جو ہے وہ لڑے. تو اس کے اوپر ان کی اپنی فیملی کے اندر بھی ڈیوائیڈ تھا، لیکن بلاخر پھر آپ چودھری شجاعت صاحب نے ایک وضاحتی بیان بھی دیا جو کہ جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ڈیوائیڈ نہیں ہے، لیکن اس پہ ہماری اطلاعات ہیں کہ واضح ڈیوائیڈ تھی. چودھری شجاعت صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ مزید کنٹینیو کیا جائے، لیکن پھر ان کا فیصلہ سامنے آ گیا چودھری پرویز الہی صاحب کا. صحیح. اچھا شوکت پراچا، ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں، اگر ہم وفاق کی بات کریں اس ٹائم، ہم اگر پنجاب اسمبلی سے تھوڑا سا ہٹ کے، تو جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے بھی. آج جس طریقے سے کہا گیا، نہ صرف آج، پچھلے 3 دنوں سے جہاں پہ بھی وہ خطاب کر رہے ہیں یا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی جانب سے ایک جملہ ضرور آتا ہے کہ وقت سے پہلے ہو جانے چاہیے انتخابات. جس طریقے سے انہوں نے آج بھی کہا کہ یا تو حج کے بعد یا پھر رمضان کے بعد انتخابات ہو. ارلی الیکشن کے لیے کیوں
کیوں اتنی بات کی جا رہی ہے؟ دوسری جانب اگر ہم یہ صورتحال دیکھیں کہ اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں اور اس کی یہ عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کی ووٹنگ سے پہلے تو صورتحال کافی زیادہ گمبھیر نہیں ہو جائے گی، سنگین نہیں ہو جائے گی؟ اور ارلی الیکشن کی بات بار بار کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ کس کے حق میں ہے؟ جتنے بھی سوالات ہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پاکستان کا آئین اور پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے ضابطۂ کار ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کسی بھی وقت ریزائن کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ. ابھی بھی وہ صرف اسمبلی نہیں توڑ سکتے، وہ ریزائن کر دیں. اس کے بعد صدر جو ہے وہ نیا الیکشن ہونا ہے لیڈر آف دا ہاؤس کا، یعنی وزیر اعظم کا، اور وہ آرام سے جو اپوزیشن کے نمبرز ہیں وہ پورے ہیں. اگر اپوزیشن بھی نمبرز پورے نہیں کر سکتی تو پھر آٹومیٹکلی آئین کے آرٹیکل 58(2) کے تحت صدر اسمبلی توڑ سکتا ہے، جب صدر کو یہ افرم ہو جائے کہ کوئی بھی آدمی اس ایوان میں وہ میجورٹی کمانڈ نہیں کر سکتا. تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو شیخ رشید صاحب بار بار ارلی الیکشن کا کہہ رہے، کل وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا نا کہ پیشکش آئی تھی کہ جی ہم استعفیٰ دیں. میں استعفیٰ تو بالکل نہیں دوں گا، نو کانفیڈنس آئے گی، ہم دیکھ لیں گے. اور تیسرا ارلی الیکشن کا بھی تھا. اب وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا ارلی الیکشن کا انٹل کہ کل تحریک عدم اعتماد فیل ہو جائے اور وہ اپنی سیٹ ریٹین کریں. پھر تو ان کے پاس آبویسلی آئین کی طرف سے پوری پاور ہے. اب کل اگر ادروائز کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا ارلی الیکشن کا. وہ حج کے بعد کا جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب تو 4-5 دن سے مسلسل بتا رہے ہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں، کہ بس میں سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ میری آخری میٹنگ ہے عثمان بزدار کے ساتھ. وہ ہو بھی نہ سکی، اگر ہوئی تو عثمان بزدار صاحب وہ ریزائن کر چکے تھے. تو اس لیے میں ان بیانات کو زیادہ کریڈنس نہیں دے رہا. میں آئین کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ کیئر ٹیکر انہی کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرسٹ ہی ہیز ٹو سیز فرام بینگ اے پرائم منسٹر. جو قومی اسمبلی کا ضابطۂ کار 38 ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے فورتھ ود فل 4 وہ ختم ہو جائیں گے. سیکرٹری کیبنٹ فل 4 نوٹیفکیشن دیں گے، اسپیکر فل 4 آگاہ کریں گے. وہ اس میں کوئی مارجن نہیں ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے 15-20 دن یا 1 مہینہ ڈیلے کر سکیں. 94 کلاز کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، لیکن 94 جو ہے وہ ان کنٹینویشن آف 90, 91, 92, 93 ہے. اس کا نو کانفیڈنس تو اس سے 95 اگلا آ جاتا ہے آرٹیکل. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ کے اندر یا سیاسی طور پر کوئی کرائسس ہو سکتا ہے. باقی ہمارے ملک میں ظاہر ہے ایک ہسٹری رہی ہے، ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں. جو میں ہواؤں کی بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد سے ہوائیں لاہور جائیں گی، ہوا زیادہ ہو جائے تو وہ ٹارنیڈو کہلاتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ٹارنیڈو آ جائے. پاکستان کے اندر کی جو تاریخ رہی ہے وہ میں پھر کہوں گا بڑی ٹربولنٹ تاریخ رہی ہے ہماری سیاسی تاریخ، رائٹ فرام 50s ٹل ریسنٹ پاسٹ. ابھی یہ چوتھی اسمبلی ہے جو اپنی مدت کی طرف بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے. ورنہ تو کسی اسمبلی نے مدت پوری نہیں کی تھی. جو 77 والی تھی وہ بھی ارلی الیکشن ہو گئے تھے. ہاں، ان 2002 2007 پھر 2008 2013 پھر 2013 2018 میں وزراء اعظم تو تبدیل ہوتے رہے، لیکن اسمبلی نے مدت پوری کی. یہ پہلی اسمبلی تھی، میں پھر کہوں گا پہلی اسمبلی تھی، الیکٹڈ اسمبلی تھی انڈر دی کانسٹیٹیوشن، جس نے جو 3 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. وزیر اعظم کوئی مدت پوری نہیں کر سکا. اگر وزیر اعظم عمران خان یہ کمپلیٹ کر جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ہسٹری ہوگی. اور ادروائز بھی اگر کل اور آ جاتا ہے تحریک عدم اعتماد فیل ہوتی ہے تو یہ بھی ہسٹری ہوگی کہ پہلا وزیر اعظم ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکلا ہے. آئی چندریگر نے ریزائن کیا تھا 57 میں. ریپبلکن پارٹی نے ساتھ چھوڑا، نظام اسلام پارٹی نے ساتھ چھوڑا. سکندر مرزا گورنر جنرل تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کریں اور ہی ریزائنڈ، اور ان کی جگہ فیروز خان نون جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تھے. تو یہ تاریخ بننے جا رہی ہے. خدا کرے ٹورنیڈو نہ آئے، ہوائیں ہی رہیں، چاہے وہ اسلام آباد سے لاہور جائیں یا لاہور سے اسلام آباد آتی رہی ہیں. بٹ اس بار لگتا ہے کہ اسلام آباد سے لاہور جائیں. شوکت بھائی، آپ کی
सबके सवाल का जवाब भी हमारे पास आ गया। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की, तो सलीम साहब की जानिब से ही कंफर्म किया गया है। वो कह रहे हैं कि रियाज मजारी साहब से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर अपना बंदा है, अपना बंदा बैठा है वहां पर, तो यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं। जी सलीम, आप कुछ कह रहे हैं? मेरी रियाज मजारी साहब से बात भी हुई थी, मेरी खलील से बात हुई अच्छा, थी, जो MP तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है जी, वहां तो अपना बंदा बैठा है। जी बिल्कुल, उन्होंने कंफर्म किया था कि डिप्टी स्पीकर हमारे अपने बंदे हैं। जी शौकत साहब, तो आपके इस सवाल का जवाब भी आ गया। देखिए ये सारे ही अपने बंदे थे, यानी जो इधर से मुनरेफ हुए ये भी तो नारे लगाते थे बैठ के। ये तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो रियाज मदारी साहब हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसरुल्लाह दरिशक साहब के साथ ये थे। जब खुसरो बख्तियार साहब का एक ग्रुप था, उन्होंने 22 बंदों के साथ अपना ग्रुप जनूबी पंजाब सूबा महाज का मर्ज किया था, तो नारे तो सारे लगाते रहे। जहांगीर खान तरीन साहब के अलावा उनसे बढ़कर किसने कंट्रीब्यूट किया है? यानी जहाज उनका, पैसे उनके, खर्चा उनका। जब ये आजाद पंजाब असेंबली में 2018 के इलेक्शन में आजाद ग्रुप जीत के आए थे, 20-22 लोग थे, वो किसके चैनल के जरिए पीटीआई में शामिल हुए? यहाँ मैरियट, मुझसे पूछती हैं, जब यहाँ असेंबली का इजलास होना था, मैरियट पूरा बुक था, सारे लोग किसने ठहराए हुए थे? बस करें अब, ये जो है ना कि अपने बंदे जब होते हैं, जब वो बदलते हैं तो फिर वो बदल जाया करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ हवाएं मुख्तलिफ हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हवाएं वाकई मुख्तलिफ जो भी बैठे वहां पर डिप्टी स्पीकर की सीट पर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब मौजूद हैं, तो चाहेंगे कि वो रूल्स को फॉलो करें और जिस तरीके से आइन कहता है उसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए।